بیان کیے ہوئے زیادہ زور کے ساتھ 4 عقیدے: توحید، رسالت، قرآن کی سچائی اور ایمان بالآخرت۔ تو جہاں تک زیادہ ذکر تھا توحید کا، اب اس رکوع میں 5ویں میں زیادہ ذکر ہے ایمان بالآخرت کا، بعث بعد الموت۔ تو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے وہ توحید و رسالت کے بھی منکر تھے اور دوبارہ پیدائش کی بھی سختی سے منکر۔ بڑا سردار تھا ابی بن خلف، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سیدھا ہڈی لے کر آیا اور ایسی انگلیوں میں اس کو رگڑ کر کہا اس کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ معاذ اللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ایمان بالآخرت کا زیادہ زور ہے آخری حصے میں، اس رکوع میں بھی ہے۔ پہلے 2-3 آیتوں کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا وَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، یعنی منکر انسان، کافر مشرک انسان، اور انسان کہہ کر کہ اشرف المخلوقات ہو کر عقل سے کام نہیں لیتا اور ایسی باتیں کرتا ہے۔ اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر گیا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، ان قریب مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اولا یذکر الانسان، کیا یاد نہیں رکھتا یہ انسان، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا تھا، ولم یک شیئا، جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ، یہی لفظ اسی صورت میں زکریا علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو بھی پیدا کیا اور آپ کچھ نہیں تھے، تو آپ کو بڑھاپے میں بیٹا بھی دے سکتا ہوں، یہاں بھی وہی لفظ ہے۔ تو جب کوئی چیز نہیں تھا، معدوم تھا، قطع عدم میں تھا، تو پیدا کیا تو ایک دفعہ، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ زندہ کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے تو آسان ہونا چاہیے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان کو بھی جمع کریں گے سمیت شیطانوں کو، جو ان کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں، انکار آخرت کی، گمراہ کرتے ہیں، ان سمیت۔ ثم لنحضرنہم، پھر ان کو ضرور حاضر کریں گے، حول جہنم جثیا، جہنم کے قریب گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ڈر سے گر جائیں گے، پھر گھٹنوں کے بل۔ یہ وربک، کئی دفعہ قرآن میں قیامت کے مسئلے کو اللہ نے قسم کھا کر بیان، یہاں بھی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ کے فرماتا بھی ہے اور قسمیں بھی کھاتا ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا ہے، قیامت لانی ہے۔ ثم لننزعن من كل شیعہ، پھر ہم نکال لائیں گے ہر گروہ سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، جو بھی ان میں سے رحمان کے مقابلے میں سخت سرکش ہے، عتیہ سرکش، عام منکرین، پھر ان میں خاص لیڈر جو سرکش۔ ثم لنحن اعلم، پھر ہم ضرور جانتے ہیں، بالذین هم اولی بہا صلیہ، ان لوگوں کو جو جہنم میں جلنے کے زیادہ مستحق ہیں۔
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس پر آنے والا ہے تم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس پر آنے والا ہے کان علی ربک حتما مقضیہ کان علی ربک تیرے حتما رب کے ذمے یہ وعدہ ہے طے شدہ تیرے رب کے ذمہ یہ وعدہ ہے طے شدہ ایک ہے جہنم میں گرنا ہے کہ اوپر سے گزریں گے سارے تو کافر مشرک تو منافق تو گر جائیں گے ہمیشہ کے لیے گناہگار بھی کچھ گریں گے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سفارشوں کے ذریعے انبیاء اور فرشتوں اور مختلف سفارشوں کے ذریعے یا خود اپنی رحمت سے نکال دیں گے گناہ ایمان والوں کو اور گزریں گے سارے تو لیکن وہ دوسرا یہ ہے کہ گریں گے بھی سارے لیکن وہ ان کو جو مومن ہیں ان کو جہنم کی آگ تکلیف نہیں دے گی جیسے فرشتے جو وہاں خادم ہیں ان کو جہنم کی تکلیف نہیں ہوتی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کر دی تو گزریں گے ضرور وہاں سے ہر آدمی ثم ننجی الذین اتقوا ثم ننجی الذین پھر ہم اتقوا نجات دیں گے متقین کو پھر ہم نجات دیں گے متقین ونذر الظالمین فیہا جثیا ونذر الظالمین چھوڑ دیں گے ظالموں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے جہنم گھٹنوں کے بل مانا ہے منہ کے بل وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے قال ہماری الذین کفروا للذین آمنوا قال الذین کفروا للذین کافر کہتے ہیں مومنوں کو کافر کہتے ہیں مومنوں ای الفریقین ای الفریقین دو فریقوں میں سے کون سا دو فریقوں میں سے کون ایک فریق مومنوں کا اور ایک مشرکوں کا ان میں سے کون سا خیر مقامہ خیر مقاما رہائش میں اچھا ہے رہائش میں احسن ندیہ احسن ندیہ اور خوبصورت مجلس والا ہے اور خوبصورت وہ مجلس بیٹھتے تھے دارالندوہ میں پوچھوں پہ تیل شیل لگا کر داڑھی مڑاتے تو تھے نہیں داڑھی مڑاتے تھے مجوسی ایران کے یا ہندو عرب نہیں مناتے تھے تو وہ تیل شیل لگا کر نئے کپڑے پہن کر ایسے تو وہ غریب مسلمانوں کو کہتے تھے تمہارے کپڑے اچھے ہیں یا ہمارے تمہارے گھر زیادہ مضبوط ہیں یا ہمارے تو جیسے ہم یہاں خوشحال ہیں اگر ہوا بھی آئے آخرت میں تو پھر وہاں بھی خوشحال ہم ہی ہوں گے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے نسلیں اور کتنی ہلاک کی ان سے پہلے نسلیں ہم احسن اساسا ورئیا ہم احسن اساسا ورئیا وہ بہت خوبصورت تھے سامان میں بھی اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھے سامان میں بھی اور دیکھنے میں بھی لباس صحت اور سامان وغیرہ ان کفار کے پاس زیادہ تھا مومنوں سے تو ان کو سامان دنیا کی اس چیزوں نے بچایا تو نہیں قل من کان فی الضلالہ قل من کان فی الضلالہ آپ فرما دیں جو گمراہی میں پڑا ہے آپ فرما دیں جو گمراہی میں پڑا ہے فلیمدد لہ الرحمن مدا فلیمدد لہ الرحمن مدا اس کو اس کے لیے رسی ڈھیلی کرے گا رحمان ڈھیلی کرنا اس کے لیے رسی ڈھیلی یعنی کرے گا مہلت کی رسی اللہ تعالیٰ جلدی نہیں پکڑتا مہلت دے گا اور مال دولت کے ساتھ مدد کرے گا تو یہ حضور نے فرمایا جب آدمی کو گناہوں کے باوجود نعمتیں ملیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے آہستہ آہستہ پکڑتا ہے اور یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جس عذاب سے ان کو وعدہ دیا جاتا ہے اما العذاب و اما الساعة یا دنیا کا عذاب یا قیامت فسیعلمون قریب جان لیں گے من هو شر مکان و اضعف جنودا کون مکان کے لحاظ سے برا ہے اور لشکر کے لحاظ سے کمزور ہے اب تو کہتے ہیں ہم اچھے ہیں اس لیے ہمارے نوکر چاکر زیادہ ہیں رہائشیں اچھی ہیں لیکن پھر پتہ چل رہا ہے کہ جب پکڑے جائیں گے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے طالبوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے ہدایت کوئی ایک لکیر نہیں ہے جتنی ترقی کرو نبی نہیں بن سکتا کوئی باقی روحانی ترقی جتنی مرضی کرے
والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال. اور باقی رہنے والے نیک اعمال. ایسا ہی لفظ سورہ کہف سے پہلی میں بھی تھا. وہ کلمات بھی ہیں اور اعمال بھی ہیں، یعنی کرنے والا چلا گیا اور پیچھے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ان کا. سڑکیں، کنویں، مختلف چیزیں، مدارس، مساجد، کتابیں لکھ دی، پڑھا دیا شاگردوں کو. خیر عند ربک ثوابا، خیر عند ربک وہ ثوابا، بہتر ہے، بہت بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب میں. بہت بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب، خیر مردا، وخیر مردا، بہت اچھے ہیں نتیجے کے لحاظ. بہت اچھے ہیں نتیجے کے لحاظ سے. یہاں سے آگے ایک دو باتیں ابھی باقی ہیں، تو لمبا ہے تو ایک ہی صفحہ. وَيَقُولُ الْإِنسان، وَيَقُولُ الْإِنسان، اور کہتا ہے انسان، اور کہتا ہے اِذَا انسان، مَا مِتُّ، اذا ما کیا مت، جب میں مر گیا، کیا جب میں مر گیا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، لسوف اخرج حیا، ان قریب مجھے نکالا جائے گا زندہ کر کے. قریب مجھے نکالا جائے گا. اولا يذكر الانسان، اولا يذكر کیا اس انسان کو یاد نہیں ہے، انسان کو یاد نہیں ہے، انا خلقناه من قبل، انا خلقناه، ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا، ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا ولم کیا، يكن شيئا، ولم يكن شيئا، نہ تھا کوئی چیز. نہ تھا کوئی چیز. فوربک، فوربک، تیرے پروردگار کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، لنحشرنهم والشیاطین، لنحشرنهم ہم والشیاطین، ان کو اور شیطانوں دونوں کو جمع کریں ہم گے. ان کو اور شیطانوں دونوں کو جمع کریں گے. ثم لنحضرنهم، ثم لنحضرنهم، پھر ان کو ضرور حاضر کریں پھر گے. ہم ضرور حول جہنم یسیہ، حول جہنم، جہنم کے قریب گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے. جہنم کے قریب، ثم لننزعن، ثم پھر لننزعن، ضرور ہم نکالیں گے. ضرور ہم نکالیں من گے. کل شیعۃ، من کل ہر شیعۃ، گروہ سے. ہر گروہ سے. ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، کون سا ان میں سے سخت ہے رحمان کے خلاف سرکشی میں. کون سا اس میں سب سے رحمان کے خلاف سرکشی. خصوصی سزا کے لیے ان کو الگ الگ کریں گے. ثم لنحن اعلم، ثم لنحن پھر اعلم، ہم ضرور پہچانتے ہیں. پھر ہم ضرور پہچانتے ہیں. بالذین، بالذین، ان لوگوں کو، ان لوگوں کو، ہم اولا بحاصلیہ، ہم اولا بہا سے، جو کہ جہنم میں جلنے کے زیادہ مستحق ہیں. جو کہ جہنم میں جلنے کے زیادہ مستحق ہے. ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں یا جو بھی. وہ کہتے ہیں کسی شیعہ سنی کا مناظرہ تھا تو شیعہ نے زور لگایا، اس نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سورہ صافات میں کہ ابراہیم شیعہ تھا. قرآن میں قرآن سے ثابت ہو ابراہیم شیعہ تھا. إِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. تو وہ جو سنی تھا اس نے کہا بھائی یہ بھی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں یہ رحمان کے مخالف ہیں اور جہنم میں جلنے کے مستحق ہیں. یہ آیت پڑھ کر لننزعن من کل شیعۃ، اگر وہاں شیعہ لفظ ہے تو یہ بھی تو ہے، وہ جہنم ہی ہے سرکش. اچھا، تو لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نو لوکی کہندے نے شیعہ ہا، شیعہ نہیں پر شیعہ دے کر پہلے کئی دن رہا ہا. وہ جڑے والد تو مشرک وہ شیعہ سن، ابراہیم نہیں سی. اچھا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، إِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر آنے والا ہے جہنم میں. نہیں تم میں سے کوئی اوپر آنے والا جہنم. اوپر سے گزرے گا. کان علی ربک حتما مقضیہ، کان علی ربک، تیرے رب کے ذمے وعدہ ہے طے شدہ. تیرے رب کے ذمہ وعدہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، ثم ننجی الذین کہ اتقوا، ہم نجات دیں گے پرہیزگاروں کو. ہم نجات دیں گے. ونذر الظالمین فیہا جثیا، ونذر الظالمین فیہا چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں منہ کے بل چھوڑ پڑے. دیں گے ظالموں کو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، وَإِذَا تُتْلَىٰ جب عَلَيْهِمْ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیتیں. جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں قال ہماری الذین کفروا للذین آمنوا، قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں مومنوں کو. کافر کہتے ہیں ای الفریقین، ای الفریقین، دو فریقوں میں سے کون سا، دو فریقوں میں سے کون یعنی سا، مومن مشرکوں میں سے کون سا. خیر مقاما و احسن ندیا، خیر مقاما واحسن ندیا، رہائش میں اچھا ہے اور مجلس میں خوبصورت ہے. رہائش میں اچھا ہے، مجلس میں اس کے ساتھیوں کے پاس اچھی سواریاں، اچھا لباس، اچھا کھانا پینا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور بہت ہلاک
کی ہم نے ان سے پہلے نسلیں اور بہت ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے نسل ہم احسن اساسا ورئیا ہم احسن اساس وہ بہت خوبصورت سامان والے اور منظر والے تھے بہت خوبصورت سامان والے دیکھنے میں، تو وہ ہلاک کی قل من کان فی الضلالہ قل من کان فی الضلالہ آپ فرما دیں جو گمراہی میں پڑا ہے آپ فرما دیں جو برائی میں پڑا ہے فلیمدد لہ الرحمن مدا فلیمدد لہ الرحمن مدا اس کو نعمتیں زیادہ دے گا رحمان زیادہ دینا ان کو نعمتیں زیادہ دے گا رحمان یہ معنی بھی ہے اور مہلت معنی بھی ہے، دونوں معنی تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ میں نے شاید چند دن آپ کو نہیں سنایا، علامہ اقبال مرحوم کا ایسی آیتوں کے بارے میں ایک بڑا زبردست شعر ہے، مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پیشاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی۔ جب کوئی کانٹا لگاتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے تو وہ ساتھ خوراک ہوتی ہے، کیڑا یا کوئی روٹی جو بھی چیز، تو جب مچھلیاں جمع ہوتی ہیں جیسے جیسے وہ مچھلی کو قریب ہوتی ہے اچھی وہ اور رسی ڈھیلی کرتا ہے کہ یہ سمجھے کہ پیچھے سے پکڑا ہوا نہیں کسی نے، آزاد ہے۔ جیسے ہی وہ اس لقمے کو نگلتی ہے کھینچ کر نکالتا ہے، تو جیسے وہ مچھلی پکڑنے والا ڈھیل دیتا ہے رسی کو، ایسے ہی رب بھی مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے کہ اور زیادہ یہ سرکش بنے اور سخت سزا کی دفعہ مضبوط ان کو لگے، سخت سزا کی۔ تو یہ حدیث میں بھی آتا ہے، یہ شعر بڑا مجھے اچھا لگا، مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پیشاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، حتی اذا رأوا ما یہاں یوعدون، تک کہ جب دیکھیں گے اس عذاب کو جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ دیکھیں گے عذاب کو اما العذاب و اما الساعہ، اما العذاب یا دنیا کا عذاب یا قیامت، دنیا کا عذاب یا قیامت، فسیعلمون، فسیعلمون، فوراً جان لیں گے، فوراً جان لیں گے، من هو شر مکانا و اضعف من جنودا، هو شر مکان وضعف، کون مکان کے لحاظ سے بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، کون مکان کے لحاظ سے بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ وہ مشرک کافر ہوں گے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے طالبوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہی بات سورہ کہف میں ہے، اصحاب کہف آمنوا بربہم زدناہم ھدی، یہاں یزید اللہ الذین، مطلب ہے کہ والباقیات الصالحات، والباقیات اور باقی رہنے والے نیک اعمال، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، چاہے وہ زبانی کلمات ہیں چاہے دوسرے اعمال، خیر عند ربک ثوابا، خیر عند ربک، بہت بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب میں، بہت بہتر ہے تیرے رب کے خیر نزدیک، مردا، خیر مردا، بہت اچھے ہیں نتیجے کے لحاظ، بہت اچھے ہیں نتیجے کے لحاظ سے۔ سبحان ربک رب، یہ جو شام میں شکریہ جی آپ کے